بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعدى الفعل إلى أكثر من مفعول یا تعدى الفعل إلى أكثر من مفعول۔ بات ہماری چل رہی تھی منصوبات کی۔ ان منصوبات میں مفعول مطلق کی بات ہوئی، مفعول بہ کی بات ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں۔ ضربا زیدن امرن، امرن ایک مفعول ہے، ضربا نے اس کو آ کر نصب دیا۔ لیکن اس 18ویں بحث میں فرما رہے ہیں کہ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، یعنی ان کا مفعول ایک نہیں ہوتا بلکہ دو ہوتے ہیں، اور بعض کے 3 بھی ہوتے ہیں، یعنی فعل متعدی بدو مفعول، اور کچھ ہوتا ہے فعل متعدی بسہ مفعول، کچھ 2 مفاعل کی طرف اور کچھ 3 کی طرف۔ یہ موضوع بحث ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابتدا میں فرماتے ہیں کہ یہ جو فعل یا جو افعال 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، وہ 2 مفعول اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ دونوں مفعول مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، لیکن ان افعال کے آنے کے بعد، وہ جن کو ہم نواسخ کہتے ہیں کہ یہ ان کو اعراب کے لحاظ سے بھی نصب کر دیتے ہیں، حرکت کے لحاظ سے بھی نصب کر دیتے ہیں کہ پہلے ان کا عنوان فرق کرو، مبتدا اور خبر تھا، وہ عنوان بدل کے مفعول ہو گئے الاخری۔ پیچھے بھی ہم نے نواسخ پڑھے، کبھی یہ اسم اور خبر بن جاتے ہیں لیکن کسی اور کے نواسخ خوب جب آ جاتے ہیں، وہ اصل میں تو مبتدا اور خبر تھے لیکن اب وہ مفعول بن گئے کسی فعل کے۔ اور بعض اوقات 2 مفعول ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اصل میں بھی مبتدا اور خبر نہیں ہوتے، ٹھیک ہو گیا۔ کچھ افعال ہیں جو متعدی ہوتے ہیں 3 مفعولوں کی طرف، کہ جن میں سے 2 آپس میں اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں لیکن اب مفعول واقع ہوتے ہیں، باقی شاید ایک ہو گیا۔ اچھا، یہ بات بھی یہاں پر آسانی سے آپ نے لکھ لی۔ جو افعال ایک سے زائد مفاعیل کی طرف متعدی ہوتے ہیں، یعنی جن افعال کے مفعول 1 سے زیادہ ہوتے ہیں، ان میں ہیں افعال قلوب۔ افعال 2 قسم کے ہوتے ہیں، بعض کو افعال جوارحی کہتے ہیں، بعض کو افعال جوانحی کہتے ہیں۔ افعال جوارحی جو اعضاء و جوارح سے انجام دیے جاتے ہیں، جیسے ضربا، اکلا، شاربا، یہ ہاتھوں سے منہ سے جوارح، اعضاء و جوارح سے جو انجام دیے جاتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں جوانحی کی جس میں اعضاء و جوارح کا تعلق نہیں ہوتا، جیسے یہ افعال قلوب کی جن کا قلب سے تعلق ہوتا ہے، ان کو افعال جوانحی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ خوب، یہ بھی ختم۔ افعال قلوب ان افعال میں سے ہیں جو 1 سے زائد مفاعیل کی طرف متعدی ہوتے ہیں، ٹھیک۔ ان افعال قلوب کو
افعال قلوب کیوں کہتے ہیں؟ آگے عبارت میں آ جائے گا، فرماتے ہیں اس لیے چونکہ ان افعال کا تعلق اعضاء و جوارح سے نہیں ہے، دل سے ہے، قلب سے ہے، کیونکہ یہ افعال اعضاء و جوارح کے ساتھ انجام نہیں پاتے، بلکہ یہ جوانحی ہیں، یعنی قلب کیفیت اندر کے ہمارے دل کو اس سے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے افعال القلوب۔ افعال قلوب دو قسم کے ہیں، کچھ ہیں جو یقین کا معنی دیتے ہیں، کچھ ہیں کہ جو ظن، شک نہ، ظن یعنی 50% سے اوپر، 50 سے اوپر جو ظن ہے، یعنی کچھ افعال قلوب ایسے ہیں جو یقین کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ افعال قلوب ایسے ہیں کہ جو ظن کا معنی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو افعال قلوب یقین کا معنی دیتے ہیں ان کی بھی انشاءاللہ تفصیل ذکر ہے، اور جو ظن کا معنی دیتے ہیں وہ بھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات بھی ختم۔ یہی افعال قلوب، پوری توجہ کے ساتھ، بعض اوقات ایک مفعول کی طرف بھی متعدی ہوتے ہیں۔ وہ کب؟ بہت آسان، اس کو یوں لکھ لیں کہ اگر افعال قلوب یقین اور ظن کے معنی میں استعمال ہوں، انشاءاللہ مثال دیتا ہوں، پھر تو یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوں گے، لیکن اگر یہی فعل ظن اور یقین کے معنی میں استعمال نہ ہوں، کسی اور معنی میں استعمال ہوں، تو پھر یہ دیگر افعال کی طرح ایک فعل کی طرف متعدی ہوں گے، دو کی طرف نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ کی مثال بھی آگے ترجمے میں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب۔ اس کو اگر فعل پڑھیں تو یہ بن جائے گا تعدیٰ، یعنی تعدی الفعل، فعل متعدی ہوتا ہے الی اکثر من مفعول، ایک مفعول سے زائد کی طرف۔ اور اگر اس کو مصدر بنا کے پڑھیں تو پھر تعدی الفعل، یعنی فعل کا متعدی ہونا ایک مفعول سے زائد کی طرف ہو۔ الافعال التي تتعدى الى اکثر من مفعول به، وہ افعال جو ایک مفعول به سے زائد کی طرف متعدی ہوتے ہیں، اقسام، ان کی قسمیں ہیں، تین قسم کی۔ نمبر 1، قسم ینصب مفعولین، ایک قسم افعال کی وہ ہے کہ جو دو مفعولوں کو نصب دیتے ہیں، اصلہما مبتدا و خبر، جبکہ وہ مفعول اصل میں، یعنی اگر یہ فعل نہ آتا، وہ اس کا مدخول قرار نہ پاتے، یہ ناسخ نہ آتا، تو اصل میں دونوں آپس میں مبتدا اور خبر تھے۔ انشاءاللہ مثالوں میں ایک ایک کلیئر کرتے ہیں۔ وَقِسْمٌ يَنْصِبُ مَفْعُولَيْن، اور کچھ افعال ایسے ہیں، وہ دوسری قسم یہ ہو گئی کہ جو دو مفعولوں کو نصب دیتے ہیں، لیس اصلہما مبتدا و خبرا، جبکہ وہ دو مفعول آپس میں اصل میں ان کے داخل ہونے سے پہلے بھی مبتدا اور خبر نہیں تھے۔ انشاءاللہ تفصیل بھی پڑھتے ہیں۔ وقسم، اور تیسری قسم ان افعال کی کہ جو ایک سے زائد مفعول به کی طرح متعدی ہوتے ہیں، ینصب ثلاثۃ مفاعیل، جو تین مفعولوں کو نصب دیتے ہیں، اصل اثنین منہا مبتدا خبر، ان میں سے دو ایسے ہیں کہ جو اصل میں مبتدا اور خبر تھے، اب ناسخ آنے کی وجہ سے، اس فعل کی وجہ سے وہ دو مفعول بن گئے۔ ختم۔ اب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اس ترتیب کو۔ فی الافعال التي تنصب مفعولین، یعنی وہ افعال، پہلی قسم وہ افعال
जो दो मफूलों को नस्ब देते हैं, अस्लुहुमा मुब्तदा व खबर, जबकि वो दो मफूल इन अफ़आल के आने से पहले असल में मुब्तदा और खबर थे। वो कौन से अफ़आल हैं? हिया अफ़आलुल कुलूब, ये अफ़आले कुलूब हैं। अफ़आले कुलूब जिन दो, अब इसको बल्कि आप यूं पढ़ेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा। अफ़आले कुलूब उन अफ़आल में से हैं जो एक से ज़ायद की तरफ मुतअद्दी होते हैं, पहली सतर। नंबर 2, अफ़आले कुलूब दो मफ़ऊलों को नस्ब देते हैं, दूसरी सतर। अफ़आले कुलूब के दो मफ़ऊल इनके आने से पहले असल में वो दोनों आपस में मुब्तदा और खबर होते हैं, लेकिन अब जब ये आ जाते हैं तो ये नासिख बन जाते हैं और उनका वो उन्वान मुब्तदा और खबर वाला ख़त्म हो जाता है और उन्वान मफ़ऊलियत आ जाता है। ठीक हो गया। खूब आगे फिर उनका जो अपना अंदाज़ है सवाल कि ये अफ़आल कुलूब कितने हैं, अफ़आल कुलूब का अमल क्या है, मुतसर्रिफ़ कितने हैं, कौन से हैं, वो इंशाअल्लाह एक एक करके। पहली बात, पहला सवाल ये था कम ही अफ़आल कुलूब, अफ़आल कुलूब कितने हैं? जवाब, अफ़आलुल कुलूब 14, अफ़आल कुलूब की कुल तादाद 14 है। बाद ने 15 भी जिक्र किए हैं, 14 है। खूब, ये जो अफ़आल कुलूब 14 हैं, हिया किस्मान, खुद इन 14 की दो किस्में हैं। ठीक, किस्मुन युफीदुर रुजहान, अफ़आल कुलूब में से कुछ ऐसे हैं जो मुफीद रुझान, रुझान बमाना जन के, कि जो मुफीद जन हैं। ठीक है, रुझान के जो 50 से ज्यादा इसको जन गुमान है। वो कौन से हैं? जन्ना 1, खाला 2, हासिबा 3, जामा 4, जाला 5, अद्दा 6, हजा 7, हब 8। तो ये 8 हैं जो मुफीद रुझान, ये रुझान बमाना जन क्या है, जो मुफीद जन है। इस आखिरी को हब्बा नहीं पढ़ना, हब। इंशाल्लाह आगे आगे इसकी तफसील कि हमेशा आमर ही इस्तेमाल होता है, इसको हब पढ़ना है। ठीक हो गया। अच्छा, वकिस्मुन युफीदुल यकीन, और अफ़आल कुलूब की एक किस्म यह है कि जो मुफीद यकीन है, जो यकीन के माने में इस्तेमाल होते हैं। वो 6 हो गए, 8 और 6 14। वो कौन से? रा 1, आलिमा 2, वजदा 3, अल्फा 4, दरा 5, तअल्लम, तअल्लमा नहीं पढ़ना, तअल्लम 6। तो बस अफ़आल कुलूब में से 8 वो हैं जो मुफीद जन हैं और 6 वो हैं जो मुफीद यकीन, इल्म। ठीक है जी। यहां आलिमा का माना आप जानने का नहीं करेंगे, यहां करेंगे आलिमा यानी उसको यकीन है। रा रोयत से नहीं लेना जो देखने में होता है ना, बल्कि रा बमाना यकीन के, कि उसको यकीन है। इसलिए कि यकीन के माने में लेंगे तो ये अफ़आल कुलूब उन होंगे कि जो दो मफूलों की तरफ मुतअद्दी होंगे। अगर यकीन के माने में नहीं लेंगे, इंशाल्लाह आगे आ भी रहा है, फिर ये दो मफाइल की तरफ मुतअद्दी नहीं होंगे। और फ़वाइद, पहला फ़ायदा, इन्नमा सुम्मियत अफ़आल कुलूब, इन 14 को अफ़आल कुलूब का नाम क्यों दिया गया? फरमाते हैं इन अफ़आल को अफ़आल कुलूब का नाम दिया गया है लिअन्न अग़लबहा लिशक्क वल यकीन, शक बमाना जन के लेना है ना, कि वो शक जो 50-50 होता है, चूंकि इनमें से अगलब जन और यकीन का माना देते हैं। और कुलूब क्यों का? अल-मुतअल्लिक़ है बिल-क़ल्ब, चूंकि इंसान को यकीन हो या गुमान हो तो उनका ताल्लुक
قلب سے ہے، اعضاء و جوارح سے نہیں ہے، تو یہ چونکہ افعال جوارحی نہیں جوانحی میں سے ہیں، اس لیے ان افعال کو افعال قلوب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ 14 ہو گئے، جن میں سے 8 مفید ظن اور 6 مفید یقین۔ ان 8 میں یہ معنی کریں گے کہ گمان ہے، ظن ہے، اور ان میں معنی کریں گے یقین ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ علم تو یعنی مجھے یقین ہے، جاننے کا نہیں، رائے تو یعنی مجھے یقین کے معنی ملے۔ وَيَلْحَقُ بِهَا ثَمَانِيَةُ أَفْعَالٍ، 8 افعال اور بھی ہیں، وہ بھی انہی افعال قلوب کے ساتھ ملحق ہیں، یعنی کیا؟ وہ بھی 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، لیکن ان کو افعال القلوب نہیں کہا جاتا، بلکہ ان کو کہا جاتا ہے افعال التحویل، افعال تحویلیہ۔ تحویل کیا؟ تحویل یہ ہوتا ہے ایک چیز کا ایک حیت سے دوسری حیت میں محول ہونا، بدل جانا۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کو کہتے ہیں تحویل۔ خوب، وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں: سیرہ 1، ردہ 2، تارکہ 3، غادرہ 4، وہبہ 5، تاخذہ 6، اتخذہ 7، جعلہ 8۔ اب یہ 8 افعال ہیں جو ملحق بافعال القلوب ہیں، پوری توجہ کے ساتھ۔ مثلا اب ان 8 میں یہ جو باقی 7 ہیں سیرہ کے بعد، یہ سارے کے سارے بمعنی سیرہ کے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ خوب، جیسے سیرت الطینا خزفن، سیرت فعل آ گیا، الطینا مفعول اول، خزفن مفعول دوم، کہ میں نے مٹی کو خزف میں، اینٹ میں، مضبوط چیز میں تبدیل کیا۔ اب یہاں پر سیرہ کا معنی کیا ہو گیا؟ یعنی چیز کو ایک حیث سے دوسری حیث میں۔ اب مٹی پہلے حیات 3 تھی، اب وہ حیات 3 والی ختم، مٹی والی ختم، بلکہ اب وہ خزف بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اینٹ بن گئی ہے، مثلا پختہ ہو گئی ہے۔ تو اب یہ سیرت الطینا خزفن، سیر نے، سیرتو نے، سیر فعل تو اس میں ضمیر فاعل آ گئی، الطینا مفعول اول، خزفن مفعول ثانی۔ خوب، ان افعال کو جو ملحق بافعال القلوب تو ہیں لیکن افعال قلوب نہیں ہیں، پھر ان کا نام کیا ہوگا؟ جواب: وَيُقَالُ لَهَا أَفْعَالُ التَّحْوِيل، ان کا نام رکھا جاتا ہے افعال تحویل۔ کیوں؟ تحویل محول کا معنی ہوتا ہے ایک شے کا ایک حیث سے دوسری حیث میں تبدیل ہونا، فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّهَا تَدُلُّ، چونکہ یہ افعال دلالت کرتے ہیں علی تحویل الموصوف من حیت الی اخری، کہ یہ موصوف اس حیت سے دوسری حیت میں محول ہو گیا، تبدیل ہو گیا، وہ حیت اس کی برقرار نہ رہی۔ یہ جیسے میں نے کہا سیرت الطین خزفن، کہ میں نے مٹی کو خزف بنا دیا، ظاہر ہے پہلے حیت اس کی مٹی کی تھی، اب اس کو مٹی نہیں کہتے بلکہ خزف کہتے ہیں، اینٹ کہتے ہیں۔ جو ٹھیک ہو گیا؟ آسان۔ افعال القلوب، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، افعال القلوب تدخل علی المبتدا والخبر، افعال قلوب یہ بھی نواسخ میں سے ہیں، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ بعد استیفاء فاعلها، اپنے فاعل، استیفاء بمعنی استعمال کے، یعنی اپنا فاعل مکمل کرنے کے بعد، ظاہر فعل کے ساتھ ایک فاعل ہوتا ہے، جب فاعل ان کا آ گیا تو اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں فاعل کے بعد، فَتَنْسِبُهُمَا، وہ جو مبتدا اور خبر تھے ان دونوں کو نصب دیتے ہیں مفعولین لہا، جو ان کا مفعول بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ ناسخ بن جاتے ہیں، اب ان پر عنوان مبتدا و خبر ختم، عنوان مفعولیت آ گیا، اور اعراب بھی اب ان کا وہ والا نہ رہا، مفعول والا آ گیا۔ جیسے
वजदतुल इल्मा नाफ़िअन, पूरी तवज्जो, वजदतु का माना यहाँ यकीन का लेना है, तो ये अफ़आल कुलूब से मुझे यकीन है कि इल्म नाफ़े है। वजदतु तो ज़मीर फ़ाइल होगी, अल इल्मा मफ़ूल अव्वल, नाफ़िअन मफ़ूल दुव्वम। ज़ननतु दारा करीबा, मुझे जन है कि घर करीब है। ज़नन तो ज़न्ना फ़ेल तो ज़मीर फ़ाइल, अदार मफ़ूल अव्वल, करीबतन मफ़ूल दुव्वम। ठीक, खत्म होगी बात। फायदा जमीउ अफ़आलिल कुलूब, ये तमाम 14 के 14 अफ़आल कुलूब, वमा उल्हिक़ बिहा, या वो अफ़आल तहवील जो मुल्हक़ बे अफ़आलिल कुलूब थे। हमने कहा कि ये दो मफ़ूलों की तरफ मुतअद्दी होते हैं, दो मफ़ूलों को नस्ब देते हैं। फरमाते हैं कद तक्तफ़ी बिनस्बिल मफ़ऊलिल अव्वल, बाज़ औक़ात ये फ़कत एक मफ़ूल के नस्ब पर इक्तिफ़ा करते हैं। ये लफ्ज़ी तर्जुमा है। बुराई तर्जुमा कहा गया कि ये है अफ़आल जो हमने लिस्ट गिनी 14 की अफ़आल कुलूब के हवाले से, और बाकी मुल्हक़ात सय्यरा रद्दा वगैरह, बसा औक़ात ये फ़कत एक मफ़ूल पर इक्तिफ़ा करते हैं, एक ही मफ़ूल को नस्ब देते हैं। कब? इज़ा कानत मुस्तग़नियतन अनिल मफ़ऊल सानी, जब ये दूसरे मफ़ूल से मुस्तगनी होते हैं, इनको दूसरे मफ़ूल की ज़रूरत नहीं रहती। हीनइज़िन तुअ्बर कख़ाइरिल अफ़आल, उस वक्त ये दीगर अफ़आल की तरह इनको क्या होते हैं, अल मुतअद्दिया इला मफ़ऊलिन वाहिदिन। मैंने आपको आसान लिखवा कर आपने लिख लिया है कि ये अफ़आल अगर ज़न और यकीन के माना में इस्तेमाल होंगे फिर तो ये होंगे मुतअद्दी दो मफ़ऊल, लेकिन अगर ज़न और यकीन के माना में इस्तेमाल नहीं होंगे फिर ये दीगर अफ़आल की तरह बस एक ही मफ़ऊल पर इक्तिफ़ा करेंगे और उसी को नस्ब देंगे। जैसे अलिमतु अल मसअलता, अब यहाँ अलिमतु, अगर ये अलिमतु अफ़आल कुलूब में यकीन के माने में होता तो फिर हमें यहाँ पर दो मफ़ऊल ज़रूरत थे, लेकिन अगर अलिमतु अलिमा बमाना आरिफा का आएगा फिर ये उन अफ़आल कुलूब में से नहीं, दीगर अफ़आल की तरह। बस जब हम कहते हैं अलिमतुल मसअलता, अब मसअलता एक मफ़ऊल है, इसका मतलब अलिमतु यकीन के माने में नहीं है। अलिमतु का माना ये नहीं करेंगे मुझे यकीन है मसला का, ना, उसके आगे फिर एक और मफ़ऊल जिक्र करना पड़ता। अलिमतुल मसला का मतलब है अरफ़्तुहा, यानी अरफ़्तुल मसअलता, वो जो है मुतअद्दी यक मफ़ऊल होता है, ये उस माने में है। ये इसी तरह वजदतु ज़ालता, अगर वजदा, वजदतु का माना हम करते यकीन वाला कि मुझे यकीन है, फिर ज़ालता एक मफ़ऊल काफ़ी न होता। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि वजदतु ज़ालता, गुमशुदा चीज़ को पाना, अब यहाँ एक मफ़ऊल है, इसका मतलब वजदतु बमाना लकीतो के है कि मेरी उस गुमशुदा चीज़ से मुलाकात हो गई, ये मैं उससे मिल गया जो भी था, लेकिन वजदतु का मुझे यकीन है ये माना नहीं कर सकते, वरना ये मुतअद्दी बेदो मफ़ऊल होता। आगे इंशाअल्लाह और बहस है, वो ये है कि ये अफ़आल कुलूब आया मुतसर्रिफ़ हैं, ये जामिद, इंशाअल्लाह उसको फिर अगले दर्स में। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि।